میری شادی منور سے ہونے ہی والی تھی کہ میری ماں نے رولا ڈال دیا۔ وہ شروع سے اس رشتے کے خلاف تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ منور میں کوئی عیب یا خرابی تھی، وہ تو نہایت شریف اور باوقار تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ امی شروع سے ہی چاچی سے خار کھاتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ چچا کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ ایک معمولی سرکاری ملازم تھے اور ان کے 5 بچے تھے۔ ہر وقت ان کے گھر میں دال روٹی کے لالے پڑے رہتے تھے، جبکہ والد صاحب کا بزنس اچھا چل رہا تھا اور ہمارے گھر میں خوشحالی کا راج تھا۔ اب وہ اپنے چھوٹے بھائی یعنی منور کے والد سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی باقاعدہ مالی مدد کیا کرتے تھے۔ میری والدہ کو یہ بات قطعی گوارا نہ تھی، ان کا شوہر اپنے بھائی کے کہنے پر خرچہ کرے۔ بس وہ اسی وجہ سے بہانے بہانے چچی سے جھگڑتی اور تانا زنی کرتی رہتی تھی۔ شروع میں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ جب والدہ اور چچی کے بیچ کشیدگی بڑھنے لگی تو ابو نے اس مسئلے کا حل نکالا کہ اپنے برابر والا مکان ان کو خرید کر دے دیا اور وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ مردوں کے دل اور طرح کے ہوتے ہیں اور عورتیں کسی اور طرح سوچتی ہیں، خاص طور پر جب معاملہ جیٹھانی اور دیورانی کا ہو۔ امی کو یہ قلق بھی تھا کہ کیوں ان کے شوہر نے بھائی کو مکان خرید کر دیا ہے، حالانکہ دونوں بھائیوں نے معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے تھے۔ دادا مرحوم کے گھر میں دونوں بھائیوں کا حصہ برابر کا تھا۔ چچا نے اپنا حصہ ابو کو دے دیا، جس کے عوض میرے باپ نے ان کو برابر والا مکان خرید کر دے دیا تاکہ دونوں کنبے سکون کے ساتھ علیحدہ رہیں اور عورتوں کی روزمرہ کی چک چک ختم ہو جائے۔ جو مکان چچا کو لے کر دیا تھا اس کی قیمت کچھ زیادہ تھی، لہٰذا والد صاحب نے اپنے پلے سے رقم ڈال دی کہ بھائی جب تمہارے پاس سہولت ہو یہ رقم واپس لوٹا دینا، ورنہ کوئی بات نہیں، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بڑے بھائی کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ میرا اور منور کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ منور ایک لائق لڑکا تھا، اسے پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ان دنوں اپنی تعلیم کے آخری سال میں تھا۔ جب ہماری شادی کی تاریخ مقرر ہوئی، اس بندھن میں ہماری پسند کا بھی دخل تھا اور ہم دونوں اپنی شادی کی شبھ گھڑی آنے پر خوش تھے۔ مگر میری ماں گھلتی جاتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ کسی طور میری منور سے شادی ہو۔ کہتی تھی فخر بھائی ہیں تو کیا ہوا، ہیں تو صدا کے مفلس، ایک عمر گزاری اور ان کے دن نہیں بدلے، اب کیا پھریں گے۔ میں ہرگز بیٹی کا بیاہ ان بھوکوں ننگوں میں نہ ہونے دوں گی۔ ان کے یہاں پیٹ بھر کھانے کو نہیں، میری بیٹی کو کیا کھلائیں گے۔ ابا سمجھاتے کہ فخر کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، جب یہ کمانے لگیں گے میرے بھائی کے گھر بھی دولت آ جائے گی اور ان کے دکھ دور ہو جائیں گے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ منور کی تعلیم مکمل ہونے کو تھی، اس کے بعد وہ کمانے لائق تھا۔ اس سے اچھا لڑکا ہماری لڑکی کو نہ ملے گا۔ یہ بات کئی بار میرے ابا نے امی کو سمجھائی، مگر میری والدہ کا یہی جواب تھا کہ کمانے لگا تو پہلے کنبے کا برسوں بوجھ اٹھائے گا، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو پالے گا، میری لڑکی کے لیے اس کے پلے کیا بچے گا۔ غرض وہ اسی طرح کی باتیں کرتی اور اسی غم میں گھلتی رہتی۔ ابا ان کی ایسی باتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ امی کو معلوم تھا کہ یہ اپنی سی کر گزریں گے، لہٰذا انہوں نے ایک روز سوچی سمجھی اسکیم کے تحت چچی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ میرے لیے جو زیور بنوائے تھے چچی ہمارے گھر آئیں تو ان کو دکھائے، اور جب وہ چلی گئی شام کو والد سے کہا کہ میں نے زیور طاہرہ کو دکھائے، اور جب اس کے لیے چائے لینے گئی تو اس نے زیوروں میں سے 2 انگوٹھیاں اور 2 چوڑیاں نکال لیں۔ والد خاموش ہو گئے، ماں واویلا کرنے لگی۔ وہ بولے 15 روز بعد درخشاں کی شادی طے ہو چکی ہے، زیور اگر انہوں نے لیے بھی ہیں تو انہی کے گھر جانے تھے، میں تم کو اور بنوا دیتا ہوں، اس بات کو اپنے اور میرے درمیان ہی ختم کر دو۔ لیکن میری ماں نے تو رنگ میں بھنگ کی ٹھان لی تھی، ایسا رولا ڈالا کہ چچی اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ والدہ نے جا کر دیورانی پر چڑھائی کر دی کہ تم نے 15 دن کا انتظار بھی نہ کیا اور میری بیٹی کے زیور میرے ہی گھر سے لے اڑی۔ وہ ہکا بکا ہو گئی، شوہر کے سامنے روئی اور بولی کہ ابھی سے یہ حال ہے، بڑی بھابھی نے مجھ کو چور بنا دیا ہے تو آگے میرے ساتھ کیا کریں گی۔ میں ہرگز ان کی بیٹی کو بہو نہ بناؤں گی، آپ یہ رشتہ ختم کر دیں۔ بیوی رو رو کر اس قدر نڈھال ہوئی کہ چچا اور ابو کو رشتہ ختم کرنا پڑا۔ دونوں بھائی تو غمزدہ تھے ہی،
ہماری بھی جان پر بنی تھی کیونکہ منور اور میں اس رشتے پر خوش تھے۔ خیر جو قسمت کا لکھا تھا ہو گیا اور رشتہ ختم کر دیا گیا۔ مجھ کو تو صدمے سے ہی سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ منور کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بدل ہو کر گھر سے چلا گیا اور ہاسٹل میں رہنے لگا، اور میرے جسم میں اب صرف جان باقی تھی، جیسے روح نہ رہی تھی۔ اس دکھ سے نجات پانے کا بھی کوئی رستہ نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا، موسم بدلے، دن رات کی گردش جاری رہی، مگر درخشاں اور منور کی یادیں ایک دوسرے کے دل سے نہ نکل سکیں۔ درخشاں نے ماں کے دباؤ میں آ کر کسی اور سے شادی نہ کی۔ اس نے اپنی زندگی کو تعلیم اور سماجی کاموں کے لیے وقف کر دیا تاکہ دل کی ویرانی کسی حد تک بھلائی کے کاموں سے بھر جائے۔ منور نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ایک اعلیٰ ملازمت حاصل کر لی۔ اس نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی کفالت شروع کی۔ وہ واقعی وہی ثابت ہوا جس کے بارے میں اس کے والد نے کہا تھا، ایک باوفا بیٹا، ایک محنتی انسان۔ 5 سال بعد ایک روز درخشاں کی والدہ شدید بیمار پڑ گئی۔ بستر مرگ پر ان کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ ان کی روح کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے درخشاں کے والد کے سامنے رو کر اعتراف کیا کہ زیور کی چوری کا الزام جھوٹا تھا، صرف اس لیے لگایا تاکہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس وقت والد نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے آنکھیں بند کر لیں۔ درخشاں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے دل میں ایک فیصلہ کیا، اب مزید قربانیاں نہیں دوں گی۔ اس نے منور کو ایک خط لکھا، اگر تمہارے دل میں آج بھی میرے لیے وہی جگہ باقی ہے جو کبھی تھی تو لوٹ آؤ، میرا دل اب بھی تمہارا منتظر ہے۔ خط منور تک پہنچا اور چند ہی دنوں بعد اس کا جواب آیا، میں کبھی گیا ہی کب تھا، میں تو ہمیشہ وہیں تھا، تمہارے دل کے آس پاس۔ چند ہفتے بعد ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں درخشاں اور منور کا نکاح ہوا۔ اس بار نہ کوئی روکنے والا تھا، نہ کوئی تانا دینے والا۔ والد خوش تھے کہ آخرکار ان کی بیٹی کو اس کا نصیب مل گیا۔ چچا اور چچی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ امی جو اب بیمار اور کمزور تھیں نے درخشاں سے معافی مانگی۔ درخشاں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، امی آپ نے جو کیا وہ ماں کی فطری محبت میں کیا، میں نے سب کچھ معاف کر دیا۔ زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ درخشاں اور منور نے مل کر ایک ایسی زندگی شروع کی جو محبت، اعتماد اور سچائی پر مبنی تھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زخم وقت لیتے ہیں بھرنے میں، مگر سچائی اور وفا آخرکار مرہم بن ہی جاتے ہیں۔